الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله مولانا العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت کے ساتھ بہت ہی خصوصیت والا اکرام و احسان کا معاملہ ہے. رمضان المبارک اپنی رحمتوں مغفرتوں کے ساتھ گزرتا ہے، جس میں لاکھوں اللہ کے بندوں کی مغفرت ہوتی ہے. پھر اس امت کی خصوصیت کہ اسی رمضان میں ایک شب قدر اس کو دی گئی کہ اس ایک شب کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر کے اللہ کے بہت سے بندے اس ثواب کو بھی حاصل کر کے اپنی آخرت والی زندگی کو کامیاب بناتے ہیں. پھر رمضان ختم نہیں ہوتا ہے تو اشہر حج شروع ہو جاتے ہیں، حج کے مہینے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الحج اشہر معلومات، حج کے اس کے چند مقرر مہینے شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں. اس لیے کہ شوال ہی سے حج کا احرام باندھ کر کے لوگ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونا شروع کر دیتے ہیں. پہلے زمانے میں تو خاص طور پر جب اونٹوں پر، گھوڑوں پر پیدل لوگ سفر کرتے تھے تو کئی مہینے پہلے نکلتے تھے. تو خاص حج کے مہینے بتلایا گیا ہے ان کو، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن. ویسے حج تو 5 ہی دنوں میں ہوتا ہے، لیکن یہ اشہر حج کہلاتے ہیں اور بہت ہی بابرکت مہینے ہیں. بلکہ ان میں 3 مہینے تو اشہر حرم بھی کہلاتے ہیں، حرمت والے مہینے.
قرآن پاک میں اس کا بھی تذکرہ ہے، منہا اربعۃ حرم، سال میں 12 مہینے ہیں تو 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے حرمت والے، احترام والے، 3 تو یہ ساتھ میں ہی ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک ہے رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے حرمت والے اس لیے کہلاتے ہیں کہ اس میں کفار مکہ بھی، مشرکین مکہ بھی، بلکہ عرب کے سارے ہی لوگ ان مہینوں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ تو گویا قدیم زمانے سے یہ مہینے حرمت والے ہیں کہ ان کا احترام واجب ہے ہر ایک انسان پر، یہاں تک کہ وہ کفار و مشرکین بھی احترام کرتے تھے۔ چنانچہ اگر 2 قبیلوں میں، 2 خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی تھی اور یہ حرمت والے مہینے آ جاتے تھے، ذی قعدہ، ذی الحجہ یا محرم یا رجب، تو اس میں وہ لڑائی بند کر دیا کرتے تھے۔ یہ بات اور ہے کہ ان میں خرابی آ گئی تھی کہ بعض دفعہ ان کو لڑائی جاری کرنی ہوتی تھی تو پھر وہ حضرات تبدیلی کر دیتے تھے مہینوں میں کہ چلو بھی ابھی محرم چل رہا ہے، لڑائی بند نہیں کرنی ہے، یہ مہینہ ہم سفر کا مان لیتے، آئندہ مہینہ محرم کا مان لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے لیے روانہ فرمایا سن ہجری 9 میں، تو اس سال یہ بھی اعلان کرا دیا گیا کہ اب مہینے جو ہے اپنے معمول کے مطابق شروع ہو گئے، اب کوئی اس میں رد و بدل نہیں ہو۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک یہ 12 مہینے اسی ترتیب سے چلے آ رہے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں ہو سکا۔ تو یہ بڑے احترام والے مہینے ہیں۔ خاص طور پر ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے، آج کی پہلی تاریخ ہوئی ہے اور دوسری شب شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ ذی الحجہ کے 10 دن اور 10 راتیں تو بہت ہی مبارک ہیں۔ اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں ان دنوں اور ان راتوں کی اہمیت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان 10 راتوں کی قسم کھائی۔ والفجر، قسم ہے صبح صادق کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتوں سے کون سی راتیں مراد ہے؟ اکثر مفسرین کرام یہی فرماتے ہیں کہ یہی ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ قسم جس چیز کی کھا لیتے ہیں تو گویا اس کے اندر کوئی نہ کوئی عظمت، کوئی اہمیت ہوتی ہے، اس لیے اس کی قسم کھاتے اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ حدیث پاک میں ان 10 دنوں کی اور راتوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان دنوں میں کوئی بھی عمل کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا زیادہ پسندیدہ ہے کہ دوسرے دنوں میں وہ عمل اتنا پسندیدہ نہیں۔ یعنی ان دنوں میں اور ان راتوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کے نزدیک دوسرے دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے پوچھا، عرض کیا، یا رسول اللہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی، یعنی دوسرے دنوں میں کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اس کے مقابلے میں ان دنوں میں کوئی آدمی دوسرا عمل کرے تو کیا جہاد سے بھی اس کا وہ عمل افضل ہو جاتا ہے ان دنوں میں؟ سوال کا منشا اور مقصد یہ، حضور نے فرمایا ہاں، جہاد بھی جو دوسرے دنوں میں کیا جا رہا ہے، اس دن میں کیا جانے والا کوئی عمل اس جہاد سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ مگر وہ شخص کہ جو اللہ کے راستے میں نکلا اور نہ اپنی جان لے کر واپس آیا نہ اپنا مال، یعنی شہید ہو گیا، اس کا درجہ البتہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا ہو جاتا ہے، اس کا مرتبہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بھئی ان دنوں کی
اور ان راتوں کی ہمیں بڑی قدر کرنی چاہیے. رمضان میں تو ہم کچھ نہ کچھ اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن ان راتوں کی طرف ہماری کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی. جیسے اور دن ہمارے غفلت میں گزرتے ہیں، اسی طرح یہ دن اور رات بھی غفلت میں گزرتے ہیں. اس لیے ان 10 دنوں میں اور راتوں میں بھی اپنا کچھ نظام العمل بنانا چاہیے. دن کے اندر جو بھی وقت فرصت کا ملے اس میں تلاوت کا، ذکر کا، نوافل کا اہتمام. رات میں بھی تہجد کا اہتمام، یا کم از کم شروع شب میں اول شب ہی میں کچھ رکعتیں پڑھ کر کے سو جائے، کچھ تلاوت کر لی جائے، تسبیحات کا اہتمام کر لیا جائے، دعاؤں کا اہتمام کر لیا جائے. پوری رات نہ صحیح گھنٹہ آدھا گھنٹہ بھی اللہ کی عبادت میں ان راتوں میں گزارنے کا ضرور ہم عہد کریں اور ارادہ کریں. اور اپنے گھر کی ماں بہنوں کو بھی یہ پیغام پہنچائے کہ یہ دن اور راتیں بہت مبارک چل رہے ہیں. اس کے اندر اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے بجائے اپنے گھر کے کام کاج کے ساتھ کلمہ طیبہ، درود شریف، استغفار، تیسرا کلمہ، اور جب فرصت ہو جائے قرآن کی تلاوت، کوئی نوافل کا اہتمام، اس کی طرف سب توجہ دلانے کی ضرورت ہے. تو ایک تو یہ کہ ان دنوں کا عمل اللہ کے نزدیک دوسرے دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پسندیدہ ہے. اور ایک روایت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دن سے مراد 9 دن، کیونکہ 10 ذی الحجہ کو تو عید ہوتی ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے. ان دنوں کے روزوں کا ثواب کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اس کرم فرمائی کا ہم کیا شکریہ ادا کر سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان دنوں میں جو شخص ایک دن کا روزہ رکھے گا، 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک ایک دن کا جو شخص روزہ رکھے گا تو 1 سال کے روزوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا. اس زمانے میں کس کی طاقت ہے کہ سال بھر روزہ رکھتا رہے؟ اگر ہمیں فرصت ہے، کچھ ہمت ہے، کام کاج کا بوجھ زیادہ نہیں ہے، کیا ہمیں حرج ہے کہ ہم 8 دن کے روزے رکھ لیں؟ کیا مشکل ہے؟ اگر 8 دن کے روزے رکھ لیں گے 8 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا. اور ان راتوں میں عبادت کا ثواب شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے. شب قدر ہم رمضان میں تلاش کرتے ہیں ضرور، لیکن یہ راتیں بھی اس سے کچھ کم نہیں ہیں. ان راتوں میں عبادت کا ثواب بھی شب قدر میں عبادت کے ثواب کے برابر اس کا ثواب ہمیں مل جاتا ہے. اس لیے اپنے غفلت کو چھوڑنے کی ضرورت ہے اور توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ان دنوں اور ان راتوں کی بھی ہم قدر کر لیں. کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. حضرت ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین 3 اشروں یعنی 3 10 دنوں کے عبادت کا بڑا اہتمام کرتے تھے. رمضان کے آخری 10 دن، ذی الحجہ کے 10 دن اور 10 راتیں، اور محرم کا پہلا عشرہ، اس میں بھی صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف عبادات کا بڑا اہتمام کرتے تھے. یہ تو ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا. 1 رات میں عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کے برابر ثواب ملے گا. اور ہم پہلے بارہا سن چکے ہیں کہ اگر کسی کو شب قدر 1 رات مل گئی تو قرآن میں فرمایا خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب ہے. 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اگر یہ ان 8-10 راتوں میں ہم نے 10 راتوں میں عبادت کا اہتمام کر لیا کچھ نہ کچھ، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دیکھو 1000 مہینے تو گیا، تقریباً 10 سال، یعنی کتنے دن ہو گئے؟ 83 سال 4 مہینے کے حساب سے کتنے تقریباً 1000 سال کے قریب ہو جائیں گے. 83 سال 100 سال ہے تو 1000 کے قریب ہو جائیں گے، یعنی 900 950 سال کے قریب.
اب کس کی اتنی زندگی ہے کہ وہ 900 سال تک عبادت کر سکتا ہے؟ 60 سال 70 سال 100 سال زیادہ سے زیادہ. اللہ تعالیٰ نے یہ دن ہمیں دیے، اس کی بڑی نعمت ہے کہ اس میں عبادت کر لو اور ہزاروں سال کا ثواب حاصل کر لو. پھر یہی نہیں، عرفہ کا دن جو روزہ ہے، عرفے کا دن 9 ذی الحجہ کا روزہ، عرفے کے دن کے روزے کی کیا فضیلت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ عرفے کے دن کا روزہ رکھنے سے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جائیں گے. چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم سے ہوتے ہی رہتے ہیں، زبان کے، آنکھوں کے، ہاتھوں کے، بہت سارے گناہ، تو سال بھر کتنے گناہ کرتے رہیں، 9 ذی الحجہ کو ایک روزہ اگر رکھ لیا گیا وہ بھی معاف ہو جائیں گے اور آئندہ کی بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اب اس سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو انعامات دیے جا رہے ہیں، لیکن ہماری کوتاہیوں کی اتنی جتنی اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہے، اس سے زیادہ اس کے مقابلے میں ہماری کوتاہیاں بڑھتی ہی رہتی ہیں کہ اس کی ہم قدر نہیں کرتے. سال ہر سال گزرتے، دن پر دن گزرتے جاتے ہیں، لیکن ہماری غفلتوں میں کوئی فرق نہیں آتا ہے. اس لیے بھائی ان دنوں کی اور ان راتوں کی ہمیں بہت قدر کرنے کی ضرورت ہے. راتوں میں بھی کچھ نہ کچھ عبادت کا، جیسے میں نے بتلایا، کچھ نوافل پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرے، تو انشاءاللہ یہ راتیں ہمارے لیے سعادت کا باعث ہو جائے گی، ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہو جائے گی. اس کے علاوہ چند اور اعمال ہیں جن لوگوں پر قربانی واجب ہے، ان لوگوں کے لیے خاص طور پر یہ حکم ہے اور وہ مستحب ہے، ضروری اور فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخنوں کو نہ کاٹے. جب قربانی کرے تو قربانی کرنے کے بعد پھر اپنے بال اور ناخنوں کو کاٹ لے. مستحب کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کام کے کرنے پر ثواب ملے گا، کوئی نہ کرے تو گناہ نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے، بال کاٹتا ہے، ناخن کاٹتا ہے، تو ہمیں اس کو ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں مستحب ہے، بہتر ہے. تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، حضور کا ارشاد ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخنوں کو نہ کاٹے، قربانی کے بعد پھر اس کو کاٹنا ہے. پھر 9 ذی الحجہ کی صبح کی نماز سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک تقریباً 23 نمازیں ہو جائے گی. ان میں تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے. ایسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ وہ نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے اور مقیم آدمی پڑھے، مرد ہو، اس پر ہے واجب. لیکن آپ کے 2 شاگرد اور دیگر ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص فرض نماز پڑھے، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھے، چاہے اکیلا ہو، مقیم ہو، مسافر ہو، مرد ہو یا عورت ہو، یہ کلمات تکبیر تشریق کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں بلند آواز کی، اس لیے اس کو زور سے پڑھنا چاہیے. تکبیر تشریق یعنی جہری تکبیر، زور سے پڑھی جانے والی تکبیر. بہت سارے لوگ دل ہی دل میں پڑھتے ہیں، تو اس سے یہ وجوب ادا نہیں ہوگا، یہ واجب ہے پڑھنا. اس لیے اس کے بہت سارے مسائل بھی لکھے. مثلا کوئی آدمی مسبوق ہو گیا، 1-2 رکعت اس کی چھوٹ گئی، امام کے سلام کے بعد اس نے سلام پھیرا 1 رکعت 2 رکعت پڑھنے کے بعد، اس پر بھی ہے، وہ بھی ہلکی سی بلند آواز سے اس کو پڑھے، دل ہی دل میں نہ پڑھے. بلکہ اگر امام بھول گیا، سال میں چونکہ 1 ہی دفعہ عمل ہوتا ہے تو بھول جاتا ہے امام بھی، لوگ بھی بھول جاتے ہیں، تو اگر امام بھول گئے تو مقتدیوں کو بھی بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کو زور سے پڑھنا چاہیے. تو 1 مرتبہ اس تکبیر کا پڑھنا واجب ہے. کیوں واجب ہوئی یہ تکبیر؟ کتابوں میں اس کی وجہ بھی لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا، خواب میں دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اسماعیل علیہ السلام کو فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ بیٹا میں نے تمہیں خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. انبیاء علیہ السلام
کا خواب جو ہوتا ہے وہ بھی وہی کے حکم میں ہوتا ہے. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابو داؤد شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنام عینایا ولا ینام قلبی، میں جب سوتا ہوں تو میری آنکھیں سوتی ہے فقط، دل نہیں سوتا ہے. اور ابن سعد کی روایت میں تو یہ ہے نحن معاشر الانبیاء کہ ہم انبیاء کی جماعت ایسی ہے تنام اعیننا ولا تنام قلوبنا، کہ ہماری آنکھیں فقط سوتی ہیں، ہمارے دل نہیں سوتے. کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انبیاء علیہ السلام کو نیند تو آتی ہے لیکن ہماری طرح غفلت والی نیند نہیں کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، سو گئے نیند لگ گئی تو اب کیا ہو رہا ہے کیا نہیں کچھ پتہ نہیں. حضرات انبیاء علیہ السلام کی آنکھیں لگتی لیکن دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تجلیات اترتی ہے اس کے مشاہدے اور اس کے دیکھنے میں ہر وقت وہ مشغول رہتا ہے. تو علماء نے اس کی حکمت یہ لکھی کہ انبیاء کے دل کیوں نہیں سوتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو خواب اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں وہ خواب بھی وہی ہوتی ہے، خواب کا دیکھا ہوا بھی حکم ایسا ہی ہے جیسے بیداری کی حالت کا حکم ہوتا ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، پھر بھی اس پر عمل کو ضروری سمجھا. معلوم انبیاء کا خواب یہ ایسا ہی ہے جیسے ان کی بیداری کی حالت میں کوئی چیز ان کو بتلائی جائے کہ تمہیں یہ کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. تو ہمارا ایسا کوئی خواب ہو تو ہمارا خواب حجت نہیں، دلیل نہیں ہے، بلکہ ہمارے بہت سے خواب ادغاث و احلام، یعنی وہ ایسے خیالات جو دن بھر ہم سوچتے رہتے ہیں اس کا مجموعہ ہوتا ہے. بہت سی مرتبہ لوگ خوابوں کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں. خواب بھی مومن کے لیے اچھی بشارت کی چیز ہے، اچھا خواب اچھا ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ بس خواب ہی کی طرف دھیان اور توجہ ہوتا ہے اور بیداری میں ہم کیا کر رہے ہیں اس کی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی. اصل چیز تو یہ ہے کہ بیداری میں اپنی اصلاح کی فکر ہو. خواب کے ذریعے سے ایک مومن کو بشارت دی جاتی ہے، بلکہ ایک روایت میں بتلایا گیا کہ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. یعنی جیسے نبوت نبی کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں اور اسی طرح مومن کے بھی بعض خواب سچے ہوتے ہیں اور اس سے اس کو خوشخبری ملتی ہے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا خواب میں، اس کا ذکر کیا اپنے بیٹے سے اسماعیل علیہ السلام جو بڑی دعاؤں کے بعد پیدا ہوئے. بیٹے بھی آخر نبی ہونے والے تھے. عرض کیا فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرُ، آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا آپ کر گزرو. سَتَجِدُنِي انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر چلے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے. منا کے میدان میں 3 موقعوں پر شیطان نے بہکایا. کوئی باپ بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں مار کے اس کو دھتکار دیا. آج بھی وہ جگہ جہاں پر جمرہ عقبہ پہلا بڑا جمرہ ہے وہ وہیں پر ہے. پھر تھوڑا آگے چلے پھر بہکایا، پھر 7 کنکریاں مار کر اس کو دھتکار دیا. پھر اور آگے بڑھے تو تینوں جگہوں پر دھتکار دیا. اس لیے اس زمانے سے لے کر آج تک وہاں رمی یعنی کنکریاں مارنا واجب ہے، اسی واقعے کی یادگار ہے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور چھری پھیرنے لگے. فلما اسلم وتلہ للجبین، کئی باپ کی شفقت غالب نہ آ جائے اس لیے چت نہیں لٹایا، پیشانی کے بل یعنی اوندھا لٹا دیا، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے چہرہ دیکھ کر باپ کی شفقت ابھر آوے اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں مجھ سے کوتاہی ہو جاوے. اس لیے
پیشانی کے بل انہیں اوندھے لٹا کر کے ذبح کرنے کے لیے چھری چلانی شروع کی. اللہ تعالیٰ کو تو امتحان مقصود تھا. ان کا یہ جذبہ، ان کی یہ قربانی کا ارادہ اللہ کو کے یہاں قبول ہو گیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو دمبا لے کر کے بھیجا. جبرائیل علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری پھیر رہے ہیں. چھری کو تو حکم نہیں تھا کہ وہ چلے، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ چھری پھیر رہے کہیں گلا کٹ نہ جائے، تو بلند آواز سے اوپر سے ہی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ تو آواز فرشتے کی آ رہی. جب اوپر نگاہ اٹھا کر کے دیکھا تو معلوم ہے دمبا لے کر کے آ رہے ہیں. سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا امتحان مقصود تھا اور اللہ کے یہاں قربانی قبول ہو گئی. تو فوراً کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر. انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو اسماعیل علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ اب میری بھی قربانی قبول ہو گئی، تو کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ جو کلمات کہے جاتے ہیں نا، یہ کوئی معمولی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے 3 بڑے بڑے مقرب بندوں کے کہے ہوئے کلمات، جبرائیل علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے اور اسماعیل علیہ السلام کے. اس لیے ان کلمات کے کہتے ہوئے بھی اس کا تصور ہونا چاہیے کہ ان بزرگوں کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں جس میں اللہ کی بڑائی اور اللہ کی توحید اور آخر میں اللہ کا شکر ادا کیا گیا ہے. تو بہرحال یہ سب اعمال ہے اس مہینے کے. تکبیر تشریق بھی واجب ہے. ہماری مائیں بہنیں اس سلسلے میں بڑی بیچاری غفلت برتتی ہے، اس میں ہماری کوتاہی ہے. جیسے میں نے بتلایا کہ سال بھر میں ایک ہی دفعہ یہ عمل ہوتا ہے تو ہم لوگ بھی بھول جاتے ہیں. اس لیے گھروں میں ہماری خواتین اور مستورات کو یاد رکھوانے کے لیے اچھا سا عمل یہ ہے کہ جہاں وہ نماز پڑھتی ہے وہاں ایک تختی پر یا کوئی پرچے پر ان کلمات کو لکھ کر کے سامنے لگا دے، تاکہ جب وہ نماز سے فارغ ہو اس پر نظر پڑے تو ان کلمات کو پڑھ لے. تو ان سے بھی یہ سنت یا واجب جو ہے ادا ہو جائے گا اور چھوٹ نہیں پائے گا. اور اس کے علاوہ اس مہینے میں قربانی واجب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من وجد ساعتن فلم یضح فلا یقربن مصلانا. جو آدمی قربانی کرنے کی گنجائش پائے اور پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہو. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے جو گنجائش ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے اس سے اتنے ناراض ہے کہ اپنی عیدگاہ پر آنے سے بھی اس کو منع فرما دیا. اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں کو ذرا غلط فہمی ہوتی ہے، اس لیے میں اس مسئلے کو واضح کر کے بتلاتا ہوں کہ وہ قربانی کا حکم کیا ہے. ایک مسئلہ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس کے اوپر قربانی دینا بھی فرض ہے، واجب ہے. اتنا تو مسئلہ سبھی جانتے ہیں. اب زکوٰۃ کس پر ہے؟ جس شخص کے پاس 612 گرام چاندی یا اس کے برابر دونوں کچھ سونا اور کچھ چاندی مل کر کے اتنی قیمت ہو جاتی ہے 612 گرام چاندی کے برابر، یا سونا چاندی کچھ نہیں لیکن اس کی ضرورت اور قرض سے زیادہ اتنا روپیہ پڑا ہوا ہے، یا یہ بھی نہیں ہے لیکن تجارت کا کوئی مال ہے. تجارت کی بہت ساری صورتیں ہیں. کوئی دکان لے کے بیٹھا ہے، کوئی کسی طرح تجارت کرتا ہے. اگر اس کا تجارت کا مال 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ دینی فرض ہے سال گزرنے پر. تو ایسے شخص پر قربانی بھی ہے. یہ مسئلہ تو اکثر جانتے ہیں لوگ، لیکن قربانی کے لیے اور بھی زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی بعض دفعہ ایسے لوگوں پر بھی آتی ہے جن کے اوپر زکوٰۃ نہیں آتی. مال نامی عربی زبان میں آتا ہے کہ زکوٰۃ تو اس پر ہے جس کے پاس مال نامی ہو نصاب کے برابر. مال نامی کا مطلب جو مال بڑھنے والا ہے. بڑھنے والا مال کیا ہے؟ سونا چاندی روپیہ پیسہ
اور تجارت کا مال یہ بڑھنے والا مال ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے. لیکن قربانی کے لیے مال نامی کا ہونا ضروری نہیں, بڑھنے والا مال ہونا ضروری نہیں, بلکہ ضرورت سے زیادہ اتنا مال جو نصاب کے برابر ہو اس پر بھی قربانی واجب ہے, صدقہ فطر اس پر واجب ہے, اور زکوٰۃ لینا اس کے لیے حرام ہے. ایک مثال سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. ایک شخص کے پاس سونا چاندی بھی نہیں ہے, روپیہ پیسہ بھی نہیں ہے ضرورت سے زیادہ کا جو بچا ہو, اور کوئی تجارت کا مال بھی نہیں, لیکن ضرورت سے زیادہ مال اس کے پاس ہے جو 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہوتا ہے. جیسے ایک آدمی کے 2 مکان ہیں, ایک مکان میں وہ رہتا ہے اور ایک مکان ایسے ہی رکھا ہوا ہے, وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے اس لیے زکوٰۃ تو نہیں ہے اس پر, لیکن ضرورت سے زیادہ کا مکان ہے تو اب اس کے اوپر قربانی دینی واجب ہے, صدقہ فطر بھی دینا اس کو واجب ہے, اور خود وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے. یا بھئی کوئی شخص ہے جس کا خود کا مکان ہے, ایک پلاٹ لے رکھا ہے اس نے, وہ پلاٹ بھی اپنی ضرورت کے لیے کہ بھئی آئندہ میرے لیے بال بچوں کے لیے کام آئے گا, بیچنے کے لیے نہیں, وہ مال تجارت نہیں ہے, بیچنے کے لیے رکھا ہوگا تو اس پر تو زکوٰۃ بھی آئے گی, لیکن ایسے ہی اپنی ضرورت کے لیے خریدا, لیکن ابھی تو فی الحال اس کی ضرورت سے زیادہ ہے یا نہیں, تو چاہے اس کے پاس سونا چاندی روپیہ پیسہ نہ ہو تو بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی. بلکہ بعض دفعہ گھروں میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہے جو ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے. فقہاء کرام نے تو لکھا کہ انسان کے وہ کپڑے جو پہننے میں استعمال نہیں ہوتے, ضرورت سے زائد پڑے ہوئے, بہت سی مرتبہ کچے کپڑے الماریوں میں بھرے رہتے ہیں, اگر ان کی قیمت ملا کر کے 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جاتی ہے, اس پر بھی قربانی آئے گی, چاہے ان کپڑوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. بلکہ بعض دفعہ گھروں میں ہم شو کے لیے کچھ چیزیں رکھتے ہیں, شو پیس, نہ وہ کھانے کے کام کے نہ پینے کے کام کے, بعض دفعہ وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں, تو اگر ان کی قیمت بھی چاندی کے نصاب کے برابر ہو جاتی ہے, اس آدمی پر بھی صدقہ فطر اور قربانی واجب ہوگی. اور بہت سی ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں جن کے پاس تو زیورات خوب ہوتے ہیں, لیکن وہ سمجھتے کہ ہمارے پاس روپیہ پیسہ تو ہے نہیں تو کہاں سے قربانی دے گے, یہ زیور ہے یا نہیں, اسی کی وجہ سے زکوٰۃ بھی آئے گی, اسی کی وجہ سے قربانی بھی آئے گی. تو یہ مسئلہ بھی اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے. اور بہت سی مرتبہ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اس قسم کی ضرورت سے زائد مال ہوتے ہیں, جیسے ضرورت سے زائد پلاٹ پڑا ہے, ضرورت سے زیادہ مکان ہے, گھریلو بہت سارے سامان ہیں. اب وہ چلو قربانی وغیرہ تو دے دیتے ہیں, صدقہ فطر بھی دے دیتے ہیں, لیکن خود کو زکوٰۃ کا مستحق سمجھتے ہیں, اور کوئی دیتا ہے تو اس کو لیتے ہیں. ان کے لیے لینا بھی حرام نہیں, اور کسی کو معلوم ہو کہ یہ اس طرح کا آدمی ہے, جانتے ہوئے زکوٰۃ دے گا تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی. یہ قربانی 3 دن تک ہوتی ہے, 10 ذی الحجہ, 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کو. غروب سے پہلے تک یہ 3 دن قربانی کے ہیں ہمارے ہاں. بڑے جانور کے اندر تو 7 حصے, اور بکرے وغیرہ کے اندر ایک ہی حصہ, ایک آدمی کی طرف سے ایک بکرا دیا جا سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. آج کل مجھے پوچھا بھی لوگوں نے کہ بہت سے لوگوں نے واٹس ایپ پر بھی بات چلا دی ہے, جیسے مہاراشٹر کے اندر چونکہ زیادہ سختی ہے تو کسی نے یہ بات چلا دی ہے کہ بہت مہنگائی بھی ہے, اس لیے ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے بھی کافی ہے. مفتی لوگ بہت ہو گئے آج کل ویسے, بلکہ اب تو یہ زمین ہماری بڑی سرسبز شاداب ہے, آئے دن باپو لوگ اور مفتی لوگ اگتے ہی رہتے ہیں, نئے نئے فتوے لوگ اس طرح نہ معلوم ہوتے ہوئے بھی شروع کر دیتے. اس لیے جب کوئی ایسی بات ہو تو معتبر حضرات سے پوچھنا چاہیے. تو ایک بکرا ایک ہی آدمی کی طرف سے کافی ہے, وہ 7 آدمیوں کی طرف, بلکہ بڑا جانور بھی 7 ہی آدمی کی طرف سے, اس سے زیادہ لوگ اس میں شریک نہیں ہو سکتے. تو بھئی آج کی اس مجلس کا خلاصہ ہے کہ ان دن اور راتوں کی ہم قدر کریں, روزوں کا اہتمام کریں, 9 تاریخ تک رات میں عبادت کا اہتمام کریں, تکبیر تشریق کا, مستحب ہے کہ ناخن اور بال نہ کاٹیں, اور قربانیوں کا خوب اہتمام کریں.
اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.